السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اربعین سے الحدیث الثامن والعشرون 28 نمبر حدیث پڑھیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت ابو نجیح ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہمارے سامنے صحابی رسول ہیں، ان کا نام ارباز بن ساریہ ہے اور ان کی کنیت ابو نجیح ہے۔ یہ صحابی مسجد نبوی میں صفا میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصہ وہاں علم سیکھنے کے لیے مقیم رہے، اور ان کی وفات پھر حمص شام ملک میں ہوئی۔ ان کی وفات 75 ہجری میں ہوئی تھی، اور ان سے مکمل 4 احادیث مروی ہیں۔ یہ حدیث ارباز بن ساریہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ اسلام کے بعض اہم اصول اور بڑی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، موعظۃ، اتنی مؤثر نصیحت، وجلت منها القلوب، کہ جس نصیحت کو سن کر دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، وظرفت منها العیون، اور صحابہ کرام پر اس کے آثار کا بیان کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ بلکہ اس حدیث میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ فرماتے تھے۔ واعظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو ایسے نصیحت کی جائے کہ جس کے ساتھ سننے والے کا دل نرم پڑ جائے، کوئی خوشخبری والی چیز اسے سنائی جائے یا کوئی ڈرانے والی چیز اسے سنائی جائے، جیسے جنت کا ذکر ہے کہ خوشی والی بات ہے، جہنم کا ذکر ہے کہ خوف والی بات ہے، تو خوشی یا خوف والی بات کے ساتھ دوسرے کو ایسے نصیحت کی جائے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے، اس کو واعظ کرنا کہتے ہیں۔ اب یہ معنی آپ یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث میں جو واعظ کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور واعظ کا اثر بیان کیا گیا ہے، کیا آج کے دور میں ہمارے یہاں واعظ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور واعظ کا وہی معنی اور مفہوم ہمارے یہاں لوگ جانتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہیں جو یہاں واعظ کیے جاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کیسے کرتے تھے اور آپ کی واعظ میں سنت کیا ہوا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ، آپ کے درس اور خطبے کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے،
یا वाज और दर्स दिया करते, इहमर्रत ऐनाहु, जोश के साथ आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी, वश्तद्दा गज़बुहु, और आप सख्त जोश में होते थे, व अला सौतुहु, और आपकी आवाज भी बड़ी बुलंद होती थी। अब आप ये देखिए कि वाज के दौरान जोश में आना, आवाज का बुलंद होना, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हमें क्या बताती है कि वाज के दौरान में वाज करने वाले को इंतहाई संजीदा होना चाहिए, और उसके अंदाज में, लहजे में, उसकी गुफ्तगू में, और उस माहौल में कहीं भी तंजो मजाह या हंसी और इस्तेहजा का माहौल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जिस कदर वाज संजीदा होगा उसी कदर मुअस्सर होगा, और जब वाज मुअस्सर होगा तो उसी कदर सुनने वालों पर उसका असर होगा। तो यहाँ अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाज है उसके आगे जो असर हदीस में बयान हुआ है, जरा वो देखिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाज ऐसा फरमाया कि सुनने वालों के दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया, और दिल में खौफ खुदा का नतीजा ये होता है कि इंसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ आप देखते हैं कि बहुत से लोग वाज कहते हैं, वाज के अंदर दर्स और खिताब के अंदर ही लोगों को लतीफे सुना रहे होते हैं, हंसी मजाक की बातें चल रही होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई अ, थिएटर का प्रोग्राम हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये सरासर सुन्नत के खिलाफ तरीका है। ये बात अच्छी तरह से हमें समझनी भी चाहिए, और जो जो इसका इर्तिकाब करता है उसे नसीहत भी करनी चाहिए। और जो जो लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनका रवैया और मुस्तकिल तरीका ये है कि वो वाज के अंदर गैर संजीदा माहौल बनाते हैं, गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं, और हंसी मजाक और लताइफ उनके वाज का ज्यादा हिस्सा होता है, तो ऐसे लोग कतई इस बात के मुस्तहिक नहीं होते हैं कि उनको वाइज के तौर पर बुलाया जाए और अवाम के सामने उनको स्टेज पर खड़ा किया जाए, क्योंकि उनका ये सारा तरीका ही सुन्नत के खिलाफ। तो दावत उसी वक्त मौसर होती है जब वो सुन्नत के मुताबिक होती है। ना सिर्फ दावत और वाज का मौजू जो है वो ठीक होना चाहिए, बल्कि वाइज और वहाँ जो स्टेज और मजलिस का माहौल है वो भी ऐसा होना चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का माहौल है, और सहाबाई किराम उसको हमारे सामने जिक्र करते हैं। यहाँ वाइज के हवाले से एक बात जरा अच्छी तरह से हमें समझनी चाहिए कि हम ये समझ लेते हैं कि जितने वाइज होते हैं वो सारे ही उलमा होते हैं, और अवाम की ये बहुत बड़ी गलती है। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अवाम की हालत ये है कि मिंबर पर जो भी खड़ा उनको नजर आता है उसको वो आलिम समझ लेते हैं। हालांकि जरूरी नहीं होता है कि जो जलसे में कोई वाज कर रहा है, स्टेज पर खड़ा है या मिंबर पर आपके सामने है, वाकईतन वो वाइज, वो आलिम भी हो। तो इसका हमें फर्क करना चाहिए। फर्क कैसे पता चलता है? फर्क ऐसे पता चलता है कि जो शख्स आपके सामने वाज, दर्स या खिताब कर रहा है, तो उसके अंदाज, उसके लहजे और उसके तौर तरीके को ना देखें, बल्कि ये देखें कि जो बयान कर रहा है क्या वाकईतन वो इल्म बयान कर रहा है, क्या वाकईतन वाज का वही मफहूम उसके सामने है कि सुनने वालों को कोई ऐसी खुशी की या खौफ की बात सुनाई जाए इल्म शरीयत में से जिससे सुनने वालों के दिल नरम हो जाए। तो हमें वाज करने वाले या दरस और खिताब देने वाले का सुनना चाहिए कि वो अपने मौजू में कौन सा इल्म बयान कर रहा है। ऐसा ना हो कि उसकी बातों में इल्म के अलावा बहुत कुछ है। आज हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि वाइजीन ऐसी अहदीस बयान करते हैं, मौजू होती हैं, ज़ईफ होती हैं, या जिनका कोई अता पता ही नहीं होता। और इसी तरह आपने सुना होगा कि आजकल वाज करने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान की आयत और अल्लाह के नबी इस्लाम की अहादीस या सलफ के आसार बहुत कम पढ़ते और पेश करते हैं। बल्कि आप उनको सुनते हैं
کہ وہ اپنے معاشرے سے واقعات، مثالیں، اپنے ارد گرد کی ان کے واعظ کا اکثر حصہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں وقتی طور پر سننے میں شاید بڑا مزہ دیں، لیکن ان کا تادیر اثر انسانوں کے دلوں اور طبیعتوں پر باقی نہیں رہتا ہے۔ اور ایسے ہی واعظین کی ہمارے ہاں بڑی افسوسناک قسم اور سنگین صورتحال دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی توفیق سے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ کھلاڑی ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق ہوتے ہیں۔ بہت سے اکار ایسے ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ دین پسند بن جاتے ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہی کھلاڑی اکار ہیں، توبہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ ممبر پر اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ اور لوگوں کو درس اور لوگوں کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ خطاب، درس اور اس کے لیے علم شرعی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے اور اچھا ہوا کہ وہ اداکاری اور دوسرے میدانوں سے بدعملی کی زندگی چھوڑ کر دین کی لائن پر آگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ واعظ بن گئے، مربی بن گئے، معلم بن کے اور لوگوں کو وہ خطاب کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں آپ اکثر سنیں گے کہ وہ جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے واعظ میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ وہ قرآن مجید کی ایسی آیات کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صحابہ تابعین سے اور علماء نے وہ بیان نہیں کی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ علم شرعی سے خالی ہوتے ہیں۔ اب وہ خالی جگہ صرف اپنی عقل، سمجھ اور اپنی نادان باتوں سے پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران وہ ایسے ایسے مسئلے، ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو سناتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں عقائد بھی خراب ہوتے ہیں اور لوگوں کی عادات اور اعمال بھی بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس ساری صورتحال کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک واعظ اور درس اور خطاب یہ ایک دینی عمل ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ ہی اس کے اندر علم ہو، کیونکہ یہ عبادت جو بھی ہم علم کے ساتھ ادا کریں گے اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی والا ہوگا، وہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور واقعتاً پھر اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں۔ اب دیکھیے، بہت سارے ائمہ نے شروع ہی سے پیشہ ور واعظین کو سمجھانے کے لیے، بلکہ کہیں ایک نے ان کی جھوٹی احادیث بتانے کے لیے یا ان کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے احادیث القصاص، اس میں انہوں نے پیشہ ور واعظین کی وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں اور وہ عام بیان کرتے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ پیشہ ور واعظین کی حدیثیں ہیں، ان کو صحیح نہیں سمجھنا ہے۔ ایسے امام ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے کتاب القصاص والمذکرین، کہ پیشہ ور واعظین جو ہیں اس کے لیے انہوں نے اس میں نصیحتیں اور ان کے لیے بڑی اچھی ہدایات بیان کی ہیں۔ ایسے ہی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص، کہ پیشہ ور واعظین کی جو جھوٹ ہیں وہ بتانے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ تو مقصود کیا ہے کہ شروع ہی سے علماء نے اور ائمہ دین نے واعظین کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جس میں ان کی غلطیاں بیان کی ہیں، جو ان کی زبانوں پر جھوٹی احادیث چڑھی ہوتی ہیں وہ بیان کی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ امام ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں ایک مستقل باب باندھا ہے کہ جس میں انہوں نے وہ اغلاط اور کوتاہیاں ذکر کی ہیں جو پیشہ ور واعظین کیا کرتے ہیں۔ تو مقصود یہ کہ ہے کہ ہم جتنے بھی طلباء یہاں پڑھ اور سن رہے ہیں، ہمیں اس باب کو، شریعت کے اس چیپٹر کو، واعظ، درس اور خطاب، پوری اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے اصول، قواعد اور اس کے متعلق جو شرعی ہدایات ہیں وہ سیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس موضوع پر جو علماء دین، ائمہ امت نے کتابیں لکھی ہیں ان سے استفادہ کر کے پھر اس کے بعد دعوت کے میدان میں اترنا چاہیے، تاکہ ہم وہ کوتاہیاں نہ کریں جو شرعی لحاظ سے ممنوع ہیں، اور ہم ان غلطیوں سے بچیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یا وہ سنت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اس کے بعد اس حدیث کا جو ہے اگلا جملہ، وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون، کہ حضرت ارباز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واعظ اتنا مؤثر تھا کہ اس سے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ دل کب ڈرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو کب آتے ہیں؟
یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم بھی بہت سارے واعظ سنتے ہیں، درس اور خطابات سنتے ہیں، کیا ہماری کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دلوں میں اس قدر اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے؟ تو دل اللہ کے خوف سے اس وقت ڈرتے ہیں کہ جب دل زندہ ہوتے ہیں، اور دل اس وقت آیات کا، احادیث کا اثر لیتے ہیں جب وہ گناہوں کے زنگ سے اور گناہوں کی سیاہی سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جب دل ڈرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مومن انسان کی صفت بیان کی ہے، اور ساتھ ہی آگے یہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یعنی جو اگلا جملہ ساتھ ہی ہمارے پاس حدیث میں ہے، اس کی دیکھیے ایک نظیر قرآن مجید میں ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کا نازل کردہ کلام سنتے ہیں تفیض اعینہم من الدمع، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کو کبھی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اگر آیت سن کر، کوئی حدیث سن کر، آخرت کے احوال سن کر کبھی ہمارے دلوں میں اس قدر خوف پیدا نہیں ہوا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ایسی ہماری حالت کیوں بنی ہوئی ہے، کیوں ہمارے دلوں پر یہ نصوص شریعت اتنا اثر نہیں کرتی ہیں کہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایسا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فاوصینا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قدر مؤثر واعظ فرمایا، اس قدر سجیدہ ماحول تھا، پر تاثیر مجلس تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی الوداع کرنے والے شخص کا واعظ اور اس کی نصیحت ہے، یعنی اس قدر آپ نے زوردار نصیحت فرمائی ہے کہ جیسے کوئی شخص جا رہا ہو الوداعی ملاقات میں، آخری باتیں کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں اب تھوڑے وقت کے لیے یہاں ہوں، بس جا رہا ہوں، تو وہ بڑی ہی جامع، عمدہ، مفید اور ضروری باتیں کرتا ہے۔ تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ کی نصیحت الوداعی نصیحت ہے، فاوصینا، تو ہمیں آپ مزید کوئی وصیت فرمائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام سے طلب کرتے ہیں کہ ہمیں وصیت فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آگے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 4 وصیتیں صحابہ کرام کو فرمائی ہیں، چاروں میں سے ہر ایک وصیت ایسی ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں ان میں جمع کر دی گئی۔ پہلی وصیت سنیے، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یعنی تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اپنے دل پیدا کرو۔ یہ تقوی کی وصیت اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے پہلے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی یہی وصیت فرمائی، اور تمہیں بھی یہی وصیت کرتے ہیں أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہ تقوی کی وصیت وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہاں اپنی امت کو وصیت فرمائی، اور ایک حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی، جس حالت میں بھی، جب ہو، تو اللہ کا تقوی تم نے اپنے دل میں رکھنا ہے۔ تو یہ تقوی کی وصیت اس قدر اہم ہے کہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام کے مطالبے پر صحابہ کرام کو اور اپنی امت کے سامنے اس کو پہلے نمبر پر بیان کیا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اور اس کے خوف سے، گناہوں کو چھوڑ دینا، نافرمانیوں سے باز رہنا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، یہ تقوی ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں خلی ذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقی، کہ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑنا یہ تقوی ہوتا ہے۔ وَاحْذَرْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى، کہ ایسے شخص کی طرح ہو جاؤ کہ جو کانٹوں بری زمین پر چلتا ہے تو بچ بچا کر چلتا ہے جیسے مجھے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو یہ معاصی، اللہ کی نافرمانیاں در حقیقت یہ کانٹے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ تو یہ تقوی کے فضائل، اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں، اس کے ثمرات قرآن مجید میں، حدیث میں کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ بطور طلبہ جو ہماری یہاں علمی مجلس ہے، میں آپ کے سامنے ایک فائدے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقوی کا ایک ہم طلبہ کے لیے کس قدر بڑا فائدہ بیان کیا۔ فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہیں علم عطا کریں گے۔ دیکھیں اللہ علم دینے کی گارنٹی دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ سیکھنے والے اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ تو اب ہمیں اس بات پر سوچنا بھی چاہیے اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اگر واقعتاً ہم علم حاصل کرنے میں سنجیدہ ہیں، اسے سیکھنے میں واقعتاً ہم سنجیدہ ہیں، تو اللہ کے اس وعدے کو کبھی نہ بھولیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں کس قدر دیکھی تقوی کے فوائد ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے ہی اور بہت سارے مقامات پر۔ تو اس موضوع پر ایک بڑی مختصر سی کتاب بھی ہے، ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ نے تقوی فوائد اور ساتھ اس نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ جمع کی ہیں، آپ سب کو دیکھنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے دوسری وصیت جو صحابہ کرام کو تقوی کے بعد کی، وہ سنیے، فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور تم نے سننا ہے اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہ دوسری نصیحت ہے کہ تم نے سننا ہے اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کس کی سننا ہے اور کس کی فرما برداری کرنی ہے، یہ بات اگلے جملے نے دیکھیے واضح کر دی ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر تم پر کوئی زبردستی کر کے غلام بھی امیر بن جائے، حکمران بن جائے، تو اس کی بھی تم نے سننی ہے اور اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ یعنی یہاں سننے اور فرما برداری کرنے کا جو حکم اور وصیت بتائی گئی ہے، یہ مسلم حکمران کے حوالے سے ہے۔ یعنی تمہارا مسلم حکمران تمہیں جو بات کرے وہ تم نے دھیان سے سننی ہے، اور اس کے بعد تم نے وطاعہ اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے۔ یہ بہت بڑا شرعی اصول ہے، لیکن آج اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمارے مسلمانوں نے دینی رہنمائی لینا شروع کر دی جو شرعی علم سے خالی ہیں، یعنی سیاست کے مسائل ہیں، حکومت کے مسائل ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہم سننا پسند کرتے ہیں جو علم شرعی سے خالی ہیں، چاہے وہ بندہ نصوص شریعت کے سراسر خلاف بات کر رہا ہو۔ اب یہاں جو حدیث آپ کے سامنے حضرت تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلم حکمران کی بات سنو اور اس کو مان کر اس پر عمل کرو۔ یہی بات قرآن مجید میں دیکھیے بیان کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکمرانوں کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ اصل بات جو حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، کہ مجھے میرے سب سے گہرے دوست
یعنی اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی تھی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی بات پر تم نے عمل کرنا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ امیر تم پر ظلم بھی کرے تو تب بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. صرف ایک بات میں ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. جب مسلم حکمران کوئی ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہاں ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی اللہ اور رسول کا حکم ایک طرف ہو اور مسلم حکمران کا حکم دوسری طرف ہو تو ہم اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے. مسلم حکمران کی بات ہم قطعا نہیں مانیں گے کیونکہ یہ شرعی قانون ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ اللہ لا طاعت لمخلوق مخلوق کی فرما برداری کبھی نہیں کرنی ہے جب خالق اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی. اس کے علاوہ چاہے وہ غلط فیصلے کرے ظلم کرے تو ہم اس کی تابع داری کریں گے, ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے, ہم اس کے خلاف لان تان نہیں کریں گے. یہ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس قدر واضح ہدایات ہمارے سامنے اس حدیث میں رکھی ہیں. یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ مسلم حکمران اپنی ذاتی زندگی میں اگرچہ فاسق فاجر بھی ہو, گناہگار ہو, بشرطے کہ مومن اور مسلمان ہو, تو ہم پھر بھی اس کی اطاعت کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود تو فاسق یا فاجر ہے, ہم اس کی اطاعت کیوں کریں. تو یاد رکھیے ہم پھر بھی اس کی اطاعت کریں گے, صرف اس بات میں ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے جس میں وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے. اچھا, آگے تیسرے نمبر پر دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا یعنی لمبی عمر پائے گا تو یقیناً وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. اب یہ اختلافات انسانی زندگی کا, یہاں میں نے ابھی عرض کیا, ایک کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر مسلم حکمران اللہ کے حکم سے روکے تب اس کی بات مانیں گے. یہی بات تو ابھی میں نے تفصیل سے بتائی ہے کہ مسلم حکمران جب شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. تو ابھی جو ہمارے سامنے جملہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا یعنی لمبی زندگی اس نے پائی تو یقیناً وہ بڑے اختلافات دیکھے گا. یہ اختلافات انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. ہمیشہ انسان آپس میں مختلف ہوتے رہے ہیں, ان کی آراء مختلف ہوتی ہیں, نظریات مختلف ہوتے ہیں, بڑے بڑے لڑائیاں جھگڑے بھی اختلافات کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے اس موقع پر لڑائی جھگڑا جو انسانی زندگی کا حصہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو کیا نصیحت فرمائی ہے کہ لڑائی اور جھگڑے میں تم نے کیا کرنا ہے. فرمایا جب تم لڑائی اور جھگڑا دیکھو تو بس ایک کام کرو, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اختلاف میں جھگڑے میں ہمیشہ تم نے میری سنت کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے, اس پر تم نے عمل کرنا ہے. یعنی اللہ کے نبی کی سنت عقیدے میں کیا ہے وہ دیکھنی ہے, اللہ کے نبی کی سنت عمل میں کیا ہے وہ دیکھنی ہے, اس پر تم نے پکا رہنا ہے. اور اسی طرح خلفائے راشدین جو نیک خلف ہدایت والے تھے, جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر بن خطاب ہیں, حضرت عثمان بن عفان ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں. یہ خلفاء, ان کی سنت کو دیکھو کہ یہ کس طریقے پر چلتے ہیں اور تم کو چلاتے ہیں, تو ان کی بھی سنت پر تم نے عمل کرنا ہے. اب دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت بھی مضبوطی سے قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں. تو آج یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اگر مٹتے نہیں ہیں, ختم نہیں ہوتے, اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اختلافات کے خاتمے کے لیے سنت رسول کو اپنا آئیڈیل اور اپنے درمیان فیصل نہیں بنایا ہے. آج بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں فرقے بہت زیادہ ہیں, اختلافات بہت زیادہ ہیں, تو کیا کریں.
تو سیدھا حال اس حدیث میں دیکھیے بتا دیا ہے. وہ حال کیا ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ جو مسئلہ ہو، عقیدے کا ہو، جو مسئلہ ہو، عمل کا ہو، دیکھو اس بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح اور ثابت شدہ سنت کا ہے، بس اس پر کھڑے ہو جاؤ، مسلمانوں میں خود بخود اتفاق پیدا ہو جائے گا. کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور ایک بھی ایسی ہستی اور شخصیت نہیں ہے کہ جس کو سارے کے سارے اپنے لیے مقتدا اور اپنے لیے آئیڈیل مان لیں. وہ صرف ایک ہستی ہے کہ جس پر ہر کلمہ کو مسلمان متفق ہو سکتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو اس لیے سنت یہ رہنما ہے ہمارے لیے ہر عمل میں اور ہر اختلاف میں. تب ہم اپنی زندگی کو اختلاف سے پاک ہو کر گزار سکتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ سنت الخلفاء راشدین کو بھی تم نے فالو کرنا ہے. سنت الخلفاء راشدین جو ہے یہ حقیقت میں سنت نبوی ہی کی عملی تشریح ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ جیسے قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت کی عملی تشریح یہ صحابہ کرام کا طرز عمل اور خلفائے راشدین کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس لیے ہم قرآن اور سنت کو اس طریقے سے سمجھنے کے پابند ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور اس طرح سے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے. صحابہ کا عمل، صحابہ کا فہم، یہ سنت اور حدیث کی تشریح ہوتا ہے. اس سے کوئی مسلمان بھی بے نیاز نہیں رہ سکتا. دیکھیے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا ہے اور نصیحت اور وصیت فرمائی. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عضو علیہا بن نواجز، مضبوطی کے ساتھ سنت کو تم نے داڑوں کے ساتھ تھام لینا ہے. عضو کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے دانتوں سے کوئی چیز بندہ پکڑ لیتا ہے، جیسے کاٹنے لگتا ہے. قرآن کے الفاظ ہے نا، یوم یعض الظالم، کہ جس دن ظالم انسان اپنے منہ سے دانتوں سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو. تو جب کوئی چیز انسان کے ہاتھوں سے قابو میں نہ آئے تو آخری حربہ انسان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں میں دبا لیتا ہے، کیونکہ یہ طاقت کی آخری انتہا انسان کے پاس ہوتی ہے کسی چیز کو قابو میں اور اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے. تو یہ تعبیر دیکھیے، عضو کا معنی یہ ہے کہ دانتوں کے ساتھ پکڑنا، اور نواجز اس کا ترجمہ داڑیں ہوتا ہے، جو انسان کے آخر میں دانت ہوتے ہیں. یعنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تم نے سنت کو پکڑنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. دراصل اس جملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمسک بالسنہ کا زوردار حکم دیا ہے کہ کسی حالت میں جس قدر تمہارا بس چلے تم نے سنت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے. جو سنت پر قائم ہے شخص اقامت اور جنت کے راستے پر قائم رہتا ہے. اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس یاکم و محدثات، کوشش اور محنت کر سے بچ کر رہنا ہے. محدثات کا معنی نئے، الامور معنی کام. تو یہ کام سے بچنا مراد کیا ہے کہ دین کے اندر جو نئے کام ثواب اور نیکی کیے جاتے ہیں اس کا سنت رسول سے نہیں ملتا ہے اور صحابہ کرام سے ثبوت نہیں ملتا. یہ نئے کام جو دین میں لوگ نکالتے ہیں ثواب اور نیکی سمجھ کر، ان سے دور تم نے اس لیے رہنا ہے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام یعنی بدعت یہ گمراہی ہوتی ہے. اس جملے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بہت بڑی نصیحت ہمیں یہ فرمائی ہے کہ بدعت کسی قسم کی بھی ہو، یعنی دین کے اندر کوئی بھی عقیدہ، نظریہ، عمل، رسم یا رواج ایجاد کی جائے، ساری کی ساری جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ گمراہی ہوتی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو بدعات کی تقسیم کرتے ہیں، اس کو قسمیں بناتے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ تقسیم بالکل غلط ہے. بدعت جو بھی ہو، ہر قسم کی بدعت وہ گمراہی ہے، کوئی بدعت بھی قابل تعریف نہیں ہے.
تو یہ اس حدیث کا جو ہمارے سامنے ہے مختصر سا مفہوم تھا، اس کے متعلقہ بعض چیزیں تھیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو علم ہم سنتے ہیں اللہ اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔